سورہ حمد سے لے کر والناس تک اس قرآن کو حفظ کر لینا یہ باعث برکت ضرور ہے، لیکن نزول قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ نزول قرآن کا مقصد نہیں ہے، تو پھر نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ نے بتا دیا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، اے حبیب ان لوگوں کے لیے قصے بیان کر، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس لیے قصے بیان کر ہو سکے ان قصوں کو سن کے یہ لوگ غور و فکر کریں، غور و فکر کرے۔ تو یہاں قرآن نے بتا دیا کہ نزول قرآن کا مقصد حفظ کرنا نہیں، جیب میں قرآن کو رکھنا نہیں، گھروں میں رکھنا نہیں، ناظرہ پڑھنا نہیں، یاد حفظ کرنا نہیں۔ جو نزول قرآن کا مقصد ہے وہ قرآن میں فکر کرنا ہے، قرآن میں فکر کرنا، اگر اس قرآن میں فکر ہے تو پھر نزول قرآن کا جو مقصد ہے اس پر عمل بھی ہے۔ اتنا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی پر عمل بھی ہے، اگر فکر نہیں ہے تو پھر عمل بھی نہیں ہے، اگر پھر مقصد قرآن پورا نہیں ہوا۔ خاندان ذرا میں سلوات پڑھی ہے، لہذا قرآن نے بتا دیا، اللہ نے بتایا قرآن کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ بات آگے کی بنا میسج پہنچ گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں، ایک مرتبہ حفظ ہے، ایک مرتبہ غور و فکر کرنا۔ سرکار ایک مرتبہ کیا ہے؟ حفظ، ایک مرتبہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ تو پھر مجھے کہنے دو فرق کیا ہے ان دونوں میں، حفظ اور غور و فکر میں فرق کیا ہے؟ ابھی دو فرق بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حفظ کرنا باعث ثواب ضرور ہے، لیکن حفظ کرنا محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حفظ کرنے میں محنت چاہیے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور غور و فکر کرنے میں توجہ کی ضرورت ہے۔ حفظ کرنے میں محنت چاہیے، غور و فکر کرنے میں توجہ چاہیے، ایک یہ فرق۔ دوسرا فرق میں یہ بیان کروں کہ حفظ کرنے والا قاری جو حافظ ہے وہ یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، فکر کرنے والا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور فکر کرنے والا یزید جیسے بیعت نہیں کرے گا۔ تو اب نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے قرآن میں فکر کرنا، تدبر کرنا، اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جس نے حفظ کیا انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ قتل حسین واجب ہے، یوں ہے نا، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ قتل حسین واجب ہے، لیکن جنہوں نے فکر کیا وہ کل بھی حسین کے ساتھ تھے، آج بھی حسین کے ساتھ ہے، قیامت تک حسین کے ساتھ رہے گے۔ پہنچ رہا ہے، لہذا جو فکر کرنے والا وہ کل بھی حسینی تھا، وہ آج بھی حسینی ہے۔ فکر کرنے والا میں لکھ کے دیتا ہوں کہ قیامت تک حسینی رہے گا۔ فکر کرنے والا
والا کبھی بھی یزیدی نہیں بن سکے. لہذا بات فکر یہ عرض کرنا کہ جو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے وہ بھی فکر پر ہے. جو اجر ملتا ہے وہ بھی, یہ فکر دو طرح کا, فکر ملا دو طرح کا. ایک ہے اچھا فکر, ایک ہے گندا فکر. بات آ گئی. ایک ہے اچھا فکر, ایک ہے گندا فکر, برا فکر. لیکن فرق کیا ہے؟ جو برا فکر وہ اگر ذہن میں آ جائے تو گناہ نہیں ہے. بات ہے کہ نہیں؟ کہ آگے بات, جو ذہن میں اگر برا فکر آ جائے گناہ نہیں ہے. جب تک وہ فکر عمل میں نہیں آتا سزا نہیں ملتی. یہ ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ فکر, گندا فکر عمل میں نہیں آتا سزا نہیں ملتی. یعنی فکر ہو, مثلا خدا نہ کرے میں یہاں بیٹھ کے کروں سوچوں کہ مجھے رات چوری کر دی ہے, مجھے رات چوری کر دی ہے. اب جب تک میں چوری کرتا نہیں میں سزا کا حقدار نہیں, یہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن جو اچھا فکر ہے جب سے ذہن میں آ جائے اجر شروع ہو جاتا ہے. اچھا فکر جب سے ذہن میں آ جائے تو اللہ انتظار میں نہیں رہتا کہ اس کا فکر عمل میں آئے تو جزا دے دوں. نہ, فکر آیا فرشتوں کو حکم ہے اس کے نام عمل میں اجر لکھ لو. عمل میں آیا ہے نہیں آیا عمل لکھ دو, یہ جزا مل جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ اس دنیا میں ایک عابد گزرا ہے, عابد فکر گندی ہے, ہے عابد فکر گندی ہے. ایک ایسا بندہ ہے گنہگار فکر اچھی ہے. ایک ایسا بندہ ہے گنہگار لیکن اس کی فکر اچھی ہے. جو عابد تھا وہ فرشتوں کی صف میں تھا, فرشتوں کی صف میں تھا, فکر گندی تھی لیکن اللہ نے اس کو سزا نہیں دی. اللہ نے سزا نہیں دی, اٹھایا فرشتوں کو ساتھ, فرشتوں کے ساتھ بٹھایا. فکر گندی بھی فرشتوں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ لیکن تب تک وہاں رہا جب تک یہ فکر عمل میں نہیں آئی. تب تک وہاں رہا جب تک یہ فکر عمل میں نہیں آئی. جیسے گندی فکر عمل میں آ گئی تو اللہ نے کہا تو لعنتی ہے یہاں سے نکل جا. کہ تو لعنتی ہے یہاں سے نکل جا. اب اس نے پوچھا کہ میں کیوں لعنتی ہوں اور میں کیوں نکلوں؟ اللہ نے کہا مجھے یہ بتا, جب میں نے کہا کہ یہ آدم ہے یہاں جھکنا ہے یہاں سجدہ کرنا ہے تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں فقط تجھے سجدہ کرتا ہوں, میں فقط تجھے مانتا ہوں. تو اللہ نے کہا اگر تیری یہ فکر ہے کہ تم فقط مجھے مانتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں صرف اور صرف تیرے اوپر لعنت ہے, صرف اور صرف تیرے اوپر لعنت ہے. خالق اکبر میرے اوپر لعنت کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے کہ تو صرف اور صرف مجھے مانتا ہے, صرف اور صرف مجھے مانتا ہے, لہذا صرف اور صرف تیرے اوپر لعنت ہے, صرف اور صرف تو لعنتی ہے. تو اب اس جگہ پہ دیکھیں یہ قرآن حکیم کے بولے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
فسجدوا الا ابلیس. جب اللہ نے کہا کہ ادھر جھکو سجدہ کرو، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں. اب اللہ نے اس کو دو آپشن دیے کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، مجھے یہ بتا. استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ایک بات. دوسری بات، ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے. تکبر کیا ہے؟ یا تو عالین میں سے ہے. اب یہ کہتا ہے، ٹک لگاتا ہے استکبرت. یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا. میں کہتا ہوں اس کو فکر نہیں، سوچ نہیں. اگر یہ فکر سے کام لیتا، سوچ سے کام لیتا تو قرآن حکیم کے جملے کیا ہے؟ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. اللہ نے کس کو کہا؟ کس کو کہا سجدہ کرو؟ ملائکوں کو کہا. یہ ابلیس ملائک تھا یا جن تھا؟ یہ ابلیس کیا تھا؟ ملائک تھا یا جن تھا؟ یہ جنوں میں تھا، جنوں میں. اور اللہ نے حکم کس کے لیے دیا؟ فرشتوں کے لیے. اگر فکر ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ خدایا نہ میں نے تکبر کیا ہے، نہ میں عالین میں سے ہوں. تیرا حکم فرشتوں کے لیے تھا جو جھک گئے. میں فرشتہ نہیں تھا، میں تو جن تھا. میرے لیے تو حکم ہی نہیں تھا. اور حقیقت یہی ہے کہ اس حکم سے ابلیس خارج تھا. یہ حکم ابلیس کے لیے نہیں تھا، فرشتوں کے لیے تھا. عقل سے کام لیتا تو لعنت سے بچ جاتا. سرکار غور و فکر کرتا تو لعنت سے بچ جاتا. اب اس نے کہا کہ میں نے تکبر کیا تو اللہ نے کہا کہ تو لعنتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ فکر کرنا مطلب، دوسری بات یہ ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ جن ہے. سرکار وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، یہ جن ہے. بھلا اس نے کیوں پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، جبکہ اسے پتا تھا کہ میرا حکم فرشتوں کے لیے ہے. پتا تھا نا اسے، پتا تھا نہیں تھا کہ میرا حکم کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے. یہ تو جن ہے، یہ تو جن ہے. لیکن پھر اللہ نے کیوں پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بات کل اتنی جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بات اتنی ہے کہ یہ جن تھا، یہاں سے عبادت کی وجہ سے یہ پرواز کرتا کرتا اوپر آ گیا، فرشتوں کی صف میں بیٹھ لیا. جب فرشتوں کی صف میں بیٹھا اور اتنی عبادت کی کہ فرشتوں نے دیکھ کے سوچنے لگے کہ شاید یہ بھی فرشتہ ہے، شاید یہ بھی فرشتہ. وہ سوچنے لگے فرشتے کہ یہ بھی فرشتہ ہے، یہ بھی فرشتہ ہے. اب اللہ نے سوچا، فرشتوں نے سمجھا کہ یہ بھی فرشتہ ہے. اب میں اس سے میں پوچھوں کہ اس کو اپنی اصلیت یاد ہے یا بھلا دی ہے؟ اب اس سے تو پوچھوں نا، یہ تو تھا جنوں سے اوپر آیا، اس کو اپنی اصلیت یاد ہے یا بھلا دی ہے؟ اب جب اللہ نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے ٹک لگائی کس پر؟ استکبرت. تو جب اس نے جواب دیا تو اللہ سمجھ گیا کہ اس نے اپنی اصلیت بھلا دی ہے، اس نے اپنی اصلیت بھلا دی ہے. اب اللہ نے اس کو لعنتی بنا کے اپنی صف سے نکال کے، فرشتوں کی صف سے نکال کے اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی جب بھی اپنی اصلیت بھلائے گا وہ میری نظر میں وہی لعنتی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا. تو ایک اللہ نے قانون دے دیا کہ جو اپنی اصلیت بھلائے، جو اپنی اصلیت بھلائے وہ آج بھی لعنتی ہے، کل بھی لعنتی رہے گا، قیامت تک لعنتی رہے گا. تو اب بات ہے اصلیت کی، سرکار بات ہے اصلیت کی. تو اب ہم مخلوقات میں دیکھیں، ایک مخلوق ہے جس کے لیے اللہ نے کہا
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ ایسی مخلوق ہے کہ ان کے قریب رجس جاتا ہی نہیں ہے، یعنی جو ان کی اصالت ہے وہ رجس سے دور ہے کہ نہیں؟ یہ اصالت ہے۔ اور ایک مخلوق ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو میں نے نجس قطرے سے بنایا، ادھر نجاست ادھر نجاست سے دور، رجس سے دور۔ تو اب میں کیا کروں کہ جو نجاست سے بنا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہم جیسا ہے، جو نجاست سے بنا وہ کہتا ہے اس کے لیے جو رجس سے دور تھا اس کے لیے کہتا ہے وہ ہم جیسا۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ بابا اس کو اپنے جیسا بعد میں کہو، پہلے اپنی اصالت کو پہچانو، پہلے اپنی اصالت کو پہچانو کہ آپ کی اصالت کہاں ہے۔ اگر آپ نے اپنی اصالت کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے فیصلہ دے دیا، جو اصالت بھلائے گا وہ آج بھی لعنتی ہے، کل بھی لعنتی ہوگا، قیامت تک لعنتی رہے گا۔ اس کو اپنے جیسا بعد میں کہو، پہلے اپنی اصالت کو دیکھو۔ یہ تھا ابلیس، عابد تھا، فکر گندی تھی، یوں ہے نا، لعنتی بن گیا، لیکن قابو بنا جب گندی فکر عمل میں آئی، یوں ہے نا، جب عمل میں آئی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو ہے گناہ، فکر اچھی ہے، گناہگار، فکر اچھی ہے، نام ہو رہا ہے، گناہگار کتنا ہے کہ حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھامنے والا ہو رہا ہے، یوں ہے نا، کربلا لے کے آنے والا ہو رہا ہے، پانی اس کی سربراہی میں بند ہوا ہے، لیکن فکر اس کی تبدیل ہوئی۔ فکر 10 محرم کی رات کو یہ سوچ رہا ہے کہ اور مرنا تو ہے، کتنے دن زندہ رہا، مرنے کے بعد 2 نتیجے ہیں، فکر اس کو کہتے ہیں، 2 نتیجے ہیں، مرنے کے بعد جہنم ہے یا جنت ہے۔ اب پھر سے سوچتا ہے کہ اور یہ سوچ کے جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے۔ اب اس نے جیسے ہی فیصلہ کیا تو اب یہ عمر سعد کو کہتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں، عمر سعد کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، تیرے بہادر ہو، اتنا کام ہو گیا، ابھی تو 1 دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر انعام ہے، انعام ہی انعام ہے، 1 دن کی بات ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عمر سعد سوچ لو، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد بندہ یا تو جنت میں جائے یا تو جہنم میں جائے، پھر واپس آنا نہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد اگر میں جہنم میں گیا تو کیا بنے گا، فکر کی بات ہے نا، جہنم میں گیا تو کیا بنے گا۔ اب عمر سعد کہتا کہ اے حر، جہنم کی تصور تو آپ کے لیے نہیں کیا جاتا، جہنم کا تصور ہی، کیوں تو عابد نہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، تو روزے نہیں رکھتا، تو زکوٰۃ نہیں دیتا، سارے کام کرتا، یہ کہتا ہے ہاں بالکل میں سارے کام کرتا ہوں۔ اب جب سارے کام کرتے ہو تو پھر جہنم میں کیوں جاؤ گے۔ اب جو فکر یہاں ہور نے دی، ہور کہتا ہے دیکھو ہمارے ساتھ نماز تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، کیا کہا، نماز تو بھی پڑھتا ہے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، دونوں کی نماز میں صلوات واجب ہے۔ کیا کہتا ہے ہور، دونوں کی نماز میں صلوات واجب ہے، جب تک صلوات نہیں پڑھی جاتی تو نماز قبول نہیں ہوتی، صلوات واجب ہے۔ اب اور کہتا ہے کہ اے عمر سعد، یقین کر لو اس صلوات میں حسین شامل ہے۔ کیا کہتا ہے، اس صلوات میں
حسین شامل ہے. ابھی اور کہتا ہے ادھر نماز پڑھتے ہیں, حسین پر صلوات پڑھتے ہیں اور حسین سے جنگ کرتے ہیں. اس کا